السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، زکوٰۃ کے تعلق سے کئی ایک باتیں گزشتہ 3 درسے میں ہوئی۔ انہی باتوں میں آخری بات جو رمضان کے اس آخری اتوار کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ زکوٰۃ کے مصارف کے متعلق کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جائے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جائے یا کن لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ جس طرح زکوٰۃ کا باقاعدہ سسٹم ہے، باقاعدہ نظام ہے کہ زکوٰۃ اس طرح نکالنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ لینے والے کے بارے میں بھی باقاعدہ تفصیل سے قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ یہ ذکر کیا۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ انہی لوگوں میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے 8 قسم کے لوگوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں 8 قسم کے لوگوں کو ذکر کیا گیا اور کہا پہلی بات کہ للفقراء والمساکین، کہ فقیر کے لیے، پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک ایک بات پر تھوڑی بات ہوگی، ایک ایک لفظ پر، کہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین علیہ، اس پر کام کرنے والوں کے لیے، اس کے یعنی اس کے وصول کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو دلجوئی کے لیے، یعنی جن کو، اس میں کئی 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، آگے ذکر کروں گا، کچھ تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ غیر مسلم بھی۔ اس کے بعد وفی الرقاب والغارمین، اسی طرح گردن چھڑانے کے لیے اور جو مقروض ہیں، جو قرضے میں، ان کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، وابن السبیل، اور مسافر کے اوپر۔ یہ 8 مصرف بیان کیے گئے کہ یہ ان 8 لوگوں میں ہی زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کے لیے 8 قسم کے لوگوں میں ہی زکوٰۃ بانٹی جائے گی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ فقیر اور مسکین کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ دونوں لفظ جب ایک ساتھ ذکر کیا جائے، یعنی یہاں پر فقیر بھی کہا گیا اور مسکین بھی کہا گیا، اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو دونوں کا مطلب کچھ نہ کچھ الگ الگ ہے۔ اگر عام طور سے کہیں فقیر اور کہیں مسکین ذکر کیا جائے تو اب دونوں ایک ہی مطلب، ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں تقریباً، لیکن جب یہاں پہ قرآن کی آیت میں دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا کہ صدقات للفقراء والمساکین، فقیر کے لیے اور مسکین کے لیے، تو دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ دیکھیے، فقیر کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کی محتاجگی بالکل واضح ہو، سب کو پتہ ہو کہ یہ بالکل فقیر ہے، بالکل محتاج ہے، نادار ہے، اس کی بات سب کو پتہ ہو کہ یہ کون ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے۔ اور اس کے برخلاف جو اصطلاحی تعریف علماء کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال، پونجی یا کوئی بھی کمائی سرے سے نہ ہو اور بغیر فضول خرچی کے کیے، کہ اگر وہ فضول خرچی وغیرہ نہیں کرتا ہے تب بھی اس کے پاس آدھے سال سے کم کی طاقت، آدھے سال کم سے مطلب اتنا پیسہ اس کے پاس نہ ہو کہ وہ آدھا سال بھی چلا سکے، یعنی اتنا پیسہ بھی اس کے پاس نہ ہو کہ وہ اپنے اور اپنے ماتحت جو ہیں لوگ ان کا آدھے سال کا خرچہ چلا سکے، تو یہ کون ہوگا؟ یہ فقیر ہوگا، یہ فقیر ہوگا، اور اس کو شریعت کی روح سے ایسے بندے کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس اس کے اور اس کے ماتحت جو ہیں ان کے واجبی اخراج کے لیے بھی آدھے سال سے کم، یا یہ کہ آدھا سے کم، یعنی اس کا آدھا بھی خرچ نہیں ادا ہو رہا ہے، آدھے سے کم خرچ وہ اس اپنے پیسے سے بس کر پا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو فقیر کہا جائے گا اور اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کا معاملہ سب کے لیے واضح ہو بالکل کہ یہ محتاج ہے اور اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور بھی فرق بتایا گیا، یہ بات عام طور سے ذکر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب مسکین کا لفظ آئے گا تو مسکین کا، اس کے مقابلے میں جب مسکین کا لفظ بولا جائے تو مسکین کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے پاس کچھ ہے، کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جس سے اس کے اور اس کے ماتحتوں کے آدھے یا اس سے زیادہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اس کے پاس پیسہ ہے
اور کام دھام بھی ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کا آدھا یا آدھا سے کچھ زیادہ اخراجات پورے ہو جا رہے ہیں، لیکن پوری ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ مسکین ہوا. اور یہ عام طور سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں، اور یہی زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ سمجھیے یہ کہ سماج کے سفید پوش جو بسا اوقات یہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن ان کی مجبوری واضح نہیں ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں جو سماج کے لوگ ہیں، سربراہ حضرات، مالدار لوگ، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تلاش کریں، ایسے لوگوں کو پتہ کریں، اور اس کے بعد ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے. تو یہ فقیر اور مسکین کی بات ذکر کی گئی، اور دونوں میں جو فرق ہے وہ بھی بیان کیا گیا. اس کے بعد زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے، دیکھیے والعاملین علیہا کہا گیا کہ زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے جو لوگ ہیں، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے بھی یہ زکوٰۃ کے مال سے پیسہ انہیں دیا جا سکتا ہے. یعنی جن کو متعین کیا جا رہا ہے زکوٰۃ کے مال سے انہیں پیسہ دیا جا رہا ہے، دیا جا سکتا ہے. امام وقت کی جانب سے جو متعین کیا گیا وہ ان کو دیا جائے گا. لیکن کتنا دیا جائے گا، یہ جو معقول جو ہے وہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ پہلے سے یہ طے کریں، بلکہ علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ان کا یہ پرسنٹیج طے ہونا، بعض لوگوں کے فتاوی میں ذکر کیا گیا ہے کہ پرسنٹیج طے ہونا یہ غلط ہے. اگر ان کو پہلے سے اجرت متعین کر دی جائے کہ اتنی اجرت دی جائے گی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم جتنا اتاریں گے اس کا اتنا پرسنٹیج، یہ سب طریقہ غلط ہے. لیکن ان کو معقول جو بنتا ہے عام عرف کے حساب سے وہ ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے. والعاملین علیہ، بھلے ہی وہ پیسے والے ہیں، وہ فقیر اور مسکین کے زمرے میں نہ آتے ہوں، وہ پیسے والے ہوں، تب بھی انہیں ان کی اجرت کے عوض میں دیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو کیٹیگری ہے عاملین علیہ وصول کرنے والے، یہ ان کے محنت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. تو یہ تیسرے لوگ ہوئے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ صدقات اور زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ یعنی جو متعین جو زکوٰۃ فرض زکوٰۃ، یہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا تحل الصدقۃ للغنی الا لخمسہ، مالدار کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں سوائے 5 کے. یعنی 5 ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھار ان کو وہ اس کے مستحق بن سکتے ہیں، جیسے لغازن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، او لعامل علیہ، یا زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے، او لغارم یا قرض دار، او لرجل اشتراہ بمالی، یا کوئی آدمی جو اسے اپنے مال سے خرید لے، او لرجل کان لہ جار مسکین فتصدق علی المسکین فاہدی المسکین للغنی، یا کوئی ایسا شخص جس کا کوئی مسکین پڑوسی ہو اور مسکین پڑوسی کو زکوٰۃ دی جائے، اور یہ مسکین پڑوسی اسے زکوٰۃ کے مال سے کوئی صدقہ دے یا کوئی ہدیہ دے دے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گی. اس کے بعد مؤلفۃ قلوبہم، جو یہ لفظ آیا ہے کہ بعض لوگوں کو قریب کرنے کے لیے یا بعض لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے. اس میں دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک تو کفار، ایک وہ کفار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کو بھی زکوٰۃ دی تھی، اور مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کے شر سے بچنے کے لیے یا ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صفوان ابن امیہ کو 3 بار 100 بکریاں یعنی 300 بکریاں آپ نے عطا کی، اور وہ رفتہ رفتہ اس کے بعد مسلمان ہو گئے. اور وہ خود بیان کرتے رہے کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ تھے، لیکن آپ نے مجھے اتنا نوازا کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. اتنا دیا آپ نے کہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. تو یہ کفار کی قسم ہے جن کو دیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت. اس میں علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا جو قوم کا سردار ہو اس کو دیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی آدمی کے اندر اگر یہ محسوس کیا جائے کہ وہ خرچ کرنے سے اسلام کی طرف راغب ہو سکتا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. راجح بات اس میں یہی نظر آتی ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی ہو، اگر اس کے بارے میں یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے اوپر خرچ کرنے سے وہ اسلام کی طرف آ سکتا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ مسلمان بھی جو ابھی نئے مسلمان ہوئے اور ان کا ایمان تھوڑا ڈاواڈول ہے، ان کے اوپر بھی پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ وہ اس پیسے کی وجہ سے اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ان کے لیے ایک وہ وقتی طور سے یہ بہتر ثابت ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی جب اللہ کے رسول نے حوازن کے موقع پر مال حوازن جب تقسیم ہوا تو انصار سے آپ نے فرمایا تھا
کہ میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے کفر کا ابھی اثر کچھ باقی ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر انصاریوں کو ہمت دی۔ اس کے بعد پانچویں جو کیٹیگری ہے وہ غلاموں کی آزادی۔ دیکھیے ابھی غلامی تو نہیں ہے، لیکن غلاموں کی آزادی کی جو بات آتی ہے تو اس میں مفسرین نے ایک بات ذکر کی ہے جو ہمارے کام کی ہے، کہ اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کسی طرح کی بھی قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی طرح کی بھی جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان اگر وہ قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو پھنسا دیا گیا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کے رہائی کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ افتاء کمیٹی وغیرہ نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو کڈنیپ کر لیا جائے، اگر کسی آدمی کو کڈنیپ کر لیا جائے اور اس کے پاس اس سے مال طلب کیا جائے، رقم طلب کی جائے، تو ایسے موقع پر بھی یہ زکوٰۃ کی رقم اس کے اوپر خرچ کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم اس کو بچانے کے لیے بھی، اس کی رہائی کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ گردنوں کی آزادی میں یہ مسئلہ ہے، ورنہ غلامی کا تصور نہیں ہے، لیکن اس میں جو لوگ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے رہائی کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ان سارے چیزوں میں جو باتیں گزری، اس میں ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ نارمل زندگی کی بات ہو رہی ہے، یہ نارمل زندگی کی بات ہو رہی ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی چاہے مسکین کی بات کی جا رہی ہے یا فقیر کی بات کی جا رہی ہے، یہ نارمل لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، اس میں سے ایک سوال میں ذکر کروں، کسی نے بلکہ یوٹیوب پر یہ سوال تھا کہ ایک کسی کا لڑکا انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتا ہے جس کی لاکھوں میں سالانہ فیس ہے، اور وہ اس فیس کو ادا کرنے سے قاصر ہے، تو کیا اسے فقیر یا مسکین کے زمرے میں رکھا جائے گا؟ یہ نارمل زندگی نہیں ہے، یعنی یہ اس کی ضروریات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے کمالیات زندگی ہے، یہ کمالیات ہے۔ آپ نارمل زندگی دیکھیے کہ ایک آدمی نارمل زندگی گزار رہا ہے اور وہ اس میں اس کے آدھا خرچ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ یعنی نارمل جو آدمی رہتا ہے، کھانے پینے کی ضروری چیزیں، ان سارے چیزوں میں وہ آدھی چیزیں بھی پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان زکوٰۃ اور صدقات کے پیسوں سے اعلیٰ لائف اسٹائل اختیار کیے ہوئے، اعلیٰ زندگی اختیار کیے ہوئے، اور اس کے بعد وہ مطالبہ کر رہا ہے یا اس کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے۔ یہ مغالطہ ہے، یہ غلط ہے۔ جو نارمل زندگی ہے اس کے تعلق سے اسے فقیر یا مسکین یا ضرورت مند سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد قرض دار لوگوں کی بات آئی کہ جو قرضے میں لوگ ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں بھی مسئلہ ہے کہ جو قرضے میں لوگ ہیں، قرضہ کیسے ہوا ہے؟ ایک یہ کہ ایک آدمی بیچارہ گزر بسر کر رہا ہے، کچھ حالات و ظروف ایسے پڑ گئے کہ وہ اس کو قرضہ لینے کی نوبت آ گئی۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ بینکوں سے قرضہ اٹھائے ہوئے، بینکوں سے سودی قرضے اٹھائے ہوئے، تو کیا ایسے آدمی کے قرضے کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک اسلامی فریضے کی ادائیگی ایسے آدمی کے اوپر جو آدمی غلط طریقے سے اپنے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے پیسہ لے رکھا ہے، اور اس کے بعد جب بینکوں سے دباؤ بنتا ہے تب وہ ادھر ادھر جھانکتا ہے اور ادھر ادھر مطالبہ کرتا ہے کہ اسے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے اس قرضے کو پورا کیا جائے۔ دیکھیے علماء نے اس میں باقاعدہ بحث کی ہے اور یہی فتویٰ دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر، ایسے مقروض پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں خرچ کیا جائے گا، ایسے مقروض پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں خرچ کیا جائے گا جو حرام طریقے سے قرضہ میں گیا ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور اس کے توبہ کے اندر یہ دیکھا جائے، یعنی اس کے حالات سے یہ سمجھا جائے کہ بندہ راہ راستے پر آ گیا، تب الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک آدمی اسی میں لگا ہوا ہے، گاہے بگاہے اس سے یہی خبر آتی ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مطالبہ بھی کر رہا ہے، تو اس طرح کے قرض داروں کو، قرضہ والوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا مناسب نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو چھٹی کیٹیگری جو ہے وہ غارمین، جو قرض دار لوگ ہیں ان کو بھی، بھلے ہی وہ اگر اچھے حالات میں تھے لیکن قرضہ اگر آ گیا ہے ان کے اوپر، یعنی جائز قرضہ، اگر ایسا قرضہ وہ آ گیا ہے تو ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ساتویں کیٹیگری ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ دیکھیے اللہ کے راستے میں یہ جو لفظ ہے، اس سے عام طور سے جب بولا جاتا ہے تو اس سے مجاہد فی سبیل اللہ ہی مراد ہوتے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ ہی مراد ہوتے ہیں۔ یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ مراد ہیں،
جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کو اس راستے میں جو بھی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو دعوت دین وغیرہ کے جو راستے ہیں، دعوت دین وغیرہ کے جو راستے ہیں، اور جس کے ذریعے سے گویا کہ انڈائریکٹ گویا کہ دین کا کام ہو رہا ہے اور دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو ان سب چیزوں میں بھی علماء کے فتویٰ کے مطابق اگرچہ اختلاف ہے، علماء کے فتویٰ کے مطابق ان چیزوں پر بھی اس راستے کی وجہ سے فی سبیل اللہ میں مانتے ہوئے اس راستے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہے وابن السبیل، آخری جو ہے وہ مسافر کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر پر نکلتا ہے اور اس کا پیسہ چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بھلے ہی اپنے شہر میں پیسے والا ہو، یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لے، اور لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کے اوپر خرچ کرے۔ اگر وہ قرض لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی وہ مسافر ہے اور اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، وہ قرض لے لے، تو یہ تو اس کی عظیمت ہے، یہ اس کا اعلیٰ اخلاق ہے، اس کا ظرف ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ قرض لے رہا ہے، اور وہ یہ اس کہہ کر لے رہا ہے کہ جیسے ہی ہوگا وہ دے دے گا، تو یہ تو اس کا اعلیٰ ظرف ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے مسافر، ایسی حالت میں جب اس کے پاس پیسہ نہ ہو، مسافر کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے۔ دیکھیے یہ کیٹیگری ہے، یہ مصارف بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات آتی ہے، کوئی لوگ آتے ہیں، تو دینے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فریضہ ہے، یہ کس کو دیا جا رہا ہے، اور لینے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اوساخ الناس ہے، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ ان کے مالوں کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، یہ سے اللہ کے رسول نے اوساخ الناس سے تعبیر کیا ہے، یہ میل ہے۔ تو آدمی کو، لینے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کی طرز زندگی کیسی ہے اور وہ زکوٰۃ کھائے گا، اس کی طرز زندگی کیسی ہے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کر اپنا گزارا کرے گا۔ یعنی یہ اخلاق کے خلاف ہے لینے والے کے لیے بھی کہ وہ کیسے رہ رہا ہے اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ کے مال کا مطالبہ کر رہا ہے، اور دینے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ہم انہی لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے جن کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں، جن کا تذکرہ آیا ہے قرآن کی آیت میں، اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مستحقین وہ نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ دوسرے پیسوں سے ان کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے ان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا جو اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے جو بھی سنا، جو بھی کہا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم نے ماہ رمضان میں جو بھی نیکیاں کی، بار الٰہ اسے شرف قبولیت سے نواز دے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔